السلام علیکم گرلس، آج ہم نے مطالعہ پاکستان کا جو نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ جو پاکستانی ثقافت ہے اس پر جو ہمارا مذہب ہے اسلام، اس کی ہمیں بہت جو اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ آج جو ہم پاکستانی جو زندگی گزار رہے ہیں، جو ہماری خوراک ہے، ہمارا لباس ہے، ہمارا مذہب ہے، فنون ہے، ہمارے دیگر رجحانات ہیں، ان میں گزشتہ ہزاروں سال کے اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اب انہی اثرات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم پاکستانی ثقافت کی جو خصوصیات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مندرجہ ذیل خصوصیات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں مخلوط ثقافت۔ پاکستانی علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگ دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں۔ ان میں ایرانی، وسطی ایشیائی، تورانی، عربی، یونانی، عراقی اور یورپی شامل تھے۔ جو گروہ بھی آیا وہ اپنے ساتھ روایات، رسوم، تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا۔ ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت جو ہے وہ ابھرتی چلی گئی۔ تو مخلوط ثقافت کا یہ مطلب ہے کہ یہ پیور ثقافت نہیں ہے، خالص نہیں، آپ یہ سمجھ لیں۔ اس میں جو ہے وہ دوسرے علاقے کی جو ثقافت ہے اس کے بھی اثرات ہیں، اور سب یہ جو ان کے تھے نا خوراک، طرز زندگی، لباس، مختلف علاقوں کی مختلف ثقافت کی جب یہ ساری چیزیں آپس سے ملتی ہیں تو ان کے ملنے سے ایک نئی ثقافت جو ہے وہ جنم لیتی ہے، جس کو پھر ہم کیا نام دیتے ہیں، مخلوط ثقافت، یعنی کہ اس پہ کسی نہ کسی دوسری ثقافت کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آتا ہے مذہبی ہم آہنگی۔ قدیم مقامی باشندے اپنے جداگانہ مذہبی اصولوں پر کاربند تھے، یعنی کہ وہ لوگ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے مذہب کی جو ہے نا اصولوں پر کاربند تھے۔ مظاہر قدرت کی بھی پرستش کی جاتی تھی، لیکن برصغیر پر مسلمانوں کے اقتدار کے دور میں پاکستانی علاقے میں اسلام کو بہت جو ہے وہ فروغ حاصل ہوا۔ بزرگان دین نے اسلام کو پھیلایا اور بہت بھرپور کوشش کی اسلام کو پھیلانے میں۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور ایسے ہی بہت سے اولیاء کرام نے مقامی آبادی کو اسلامی تعلیم دی تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی کہ جب ہم مذہبی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کون کون سے جو ہیں وہ علماء جو ہیں اور بزرگان دین کے نام پتہ چلتے ہیں۔ وہ ہیں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ یہاں سے آپ سمجھ لو شارٹ کوشچن بن سکتا ہے۔ موجودہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ علاقائی، صوبائی، لسانی، نسلی اور دیگر بنیادیں بھی ہیں، یعنی علاقے کے اعتبار سے مختلف جو ہیں ہمیں مذہب کے جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں۔ صوبائی ہیں، لسانی یعنی زبان کی بیس پر ہیں، نسلی نسل کی بیس پر ہیں، لیکن پاکستانیوں کی اہم ترین جو پہچان ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی کہ ہم علاقے کے لحاظ سے ہم کہہ دیتے ہیں جی پنجاب سے جو بلانگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی پنجابی ہیں، کسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، پوٹوہار کے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ پوٹوہاری ہیں، پہاڑی علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پہاڑی ہے۔ تو اسی طرح جو صوبائی مطلب جو مختلف صوبوں سے جیسے تعلق رکھتے ہیں تو جیسے صوبہ سندھ ہے تو ہم کہتے ہیں سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے۔ لسانی کو ہم کہتے ہیں جی یہ اردو بولنے والے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اردو سپیکنگ ہو گئے۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پنجابی بولتے ہیں، پٹھان پشتو بولتے ہیں۔ نسلی جو ہیں ایک دوسرے سے جیسے جی ہم کہتے ہیں کہ ذات پات اس کے اندر بھی شامل ہو جاتی ہے، جیسے یہ پٹھان ہیں، پٹھانوں میں بھی مختلف ذاتیں آ جاتی ہیں، پنجابیوں میں جیسے مختلف ذاتیں آ جاتی ہیں۔
تو اس طرح سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ لوگ پہچانے جاتے ہیں ان بنیادوں پر بھی. لیکن پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہماری اہم ترین پہچان ہے، یعنی ہم جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، تو پھر ساتھ ہی ہماری پہچان جو ہے ہمارے مذہب سے بھی آ جاتی ہے. مسلمس، دے آر مسلمس، کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کی پہچان جو ہے وہ اسلام ہے. ذات پات، رنگ و نسل اور علاقے و صوبے کے امتیازات کو نسبتاً بہت کم اہمیت دی جاتی ہے. پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی موجود ہے، کیونکہ مسلم اکثریت کے ہمراہ چھوٹی چھوٹی کئی اقلیتیں بھی پاکستان میں بستی ہیں. عیسائی، ہندو اور پارسی وغیرہ اپنے اپنے مذہبی اعتقادات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان کا دستور اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے. وہ قومی دھارے میں پوری طرح شریک ہیں اور کاروبار و ملازمتوں کے دروازے ان کے لیے یکساں کھلے ہوئے ہیں. پھر آ جاتا ہے لباس. پاکستانی عوام کے لباس میں بڑا تنوع ہے، یعنی کہ بڑی ویریشن پائی جاتی ہے. ہر صوبے اور علاقے کے لوگ اپنی روایات کے مطابق لباس زیب تن کرتے ہیں. دیہی اور شہری علاقوں میں مختلف لباس پہنے جاتے ہیں. پاکستان کے لباس جو ہیں وہ مذہبی اور موسمی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں. سر پر ٹوپی پہننا، پگڑی باندھنا پسند کیا جاتا ہے. یہ دیہی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. دونوں موسمی شدت سے بچاتی ہیں. دیہی علاقوں میں مرد دھوتی کرتا اور پگڑی استعمال کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اب شلوار قمیض کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں. شہری علاقوں میں شلوار قمیض، پینٹ کوٹ، شیروانی و اسکرٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. شہری ماحول جو ہے ہمارا، اس پہ مغربی لباس کا اثر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں بڑے گھیر والی شلواریں پہنی جاتی ہیں. پاکستان کے طول و عرض میں لباس کو پردے کے تقاضوں کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے اور تیار بھی کیا جاتا ہے. عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں. شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کیا جاتا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں معاشرتی قدریں. پاکستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں اعلیٰ اور منفرد قدریں پائی جاتی ہیں. زندگی سادہ ہے اور پروقار ہوتی ہے. بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹوں سے محبت کی جاتی ہے. بے آسرا، ضرورت مند اور غریب افراد کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کا نظام سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطح پر قائم ہے. خواتین کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے دکھوں، غموں، خوشیوں اور مسرتوں میں شریک ہوتے ہیں. مسائل کو مل جل کر اور صلاح مشورے سے حل کیا جاتا ہے. دیہی علاقوں میں بزرگوں پر مشتمل پنچایتیں بہت سے تنازعات کو مقامی سطح پر حل کر لیتی ہیں. دیہی معاشرہ بالخصوص اعلیٰ روایات سے مزین ہے. پھر آ جاتا ہے غذائیں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف اشیاء خوردنی پسند کی جاتی ہیں. پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول بہت مرغوب ہیں. سرحد اور بلوچستان میں گوشت اور خشک اور تازہ پھل کو فوقیت دی جاتی ہے. گندم، جو اور چاول کھانے میں خصوصی طور پر استعمال ہوتے ہیں. سمندری ساحل کے قریب رہنے والوں لوگوں کو مچھلی بہت پسند ہے. پنجاب میں دودھ اور لسی، جبکہ سرحد اور بلوچستان میں قہوہ پسند کیا جاتا ہے. سجی اور کڑاہی گوشت نصف صدی پہلے سرحد اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی. اب پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک برابر پسند کی جاتی ہے. خوراک کے معاملے میں پسند اور ترجیحات بدل رہی ہیں. پاکستانی لوگوں کی مرغوب غذا گوشت ہے. مہمانوں کی آمد اور شادی بیاہ کے موقع پر دعوتیں کی جاتی ہیں اور اعلیٰ قسم کے جو ہیں وہ کھانے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا گرلس. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک آئے گا اس میں ہم نے ٹاپک تو یہی کنٹینیو ہوگا، لیکن اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے رسم و رواج. ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارا یہ ٹاپک اتنا ہی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ ہاف ٹاپک ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہمارا جو ٹاپک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے جب یہ آتا ہے تو یہ ایز اے لانگ کوسچن آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. ابھی یہ ہمارا کیا ہے، ہاف ٹاپک ہے. ہاف ٹاپک ابھی ہمارا رہتا ہے جو ابھی ہم نے اس میں کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کیجیے گا.
اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔